ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا جس کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا، سفید داڑھی، سر پر سفید پگڑی، اور انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ کو خواب میں حکم دیا کہ فلاں جگہ ایک قاتل کی سزا بھگتنے والا ایک نوجوان موجود ہے، نوجوان کو رہا کر دیا جائے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ نے اس بزرگ کو فرمایا، محترم، اس نوجوان کا نام کیا ہے؟ میں اس کو کیسے پہچانوں گا؟ تو سفید داڑھی والے بزرگ نے فرمایا، اس نوجوان کے ہاتھ پر ایک چمکتا ہوا تمہیں ستارہ نظر آئے گا، اور وہ ستارہ سلطان کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا آپ اس نشانی سے اس نوجوان کو پہچان لینا۔ اور بزرگ محترم نے سلطان کو یہ حکم دیتے ہی سلطان کے خواب سے غائب ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ کی گھبراہٹ سے آنکھ کھل گئی، اور سلطان نے اسی وقت بستر سے اٹھ کر پانی کا گلاس پیا اور سوچنے لگے کہ آخر ایک قاتل کے پیچھے کیا راز ہے کہ اس کو ایک بزرگ رہا کرانے کا حکم دے رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ کی وہ رات پریشانی کے عالم میں گزری صبح ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ نے نماز ادا کرنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار سیدھا اسی جھیل میں پہنچ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ نے جیلرز کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اس جھیل میں کتنے قیدی ہیں جو قتل کے جرم میں سزا بھگت رہے ہیں؟ تو اس جیلر نے کہا، حضور، اس جیل میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے قیدی ہیں جو قاتل ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا، ان تمام قیدیوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دو۔ سلطان کے حکم پر جیلر نے اس وقت تمام قتل کے جرم میں سزا بھگتنے والے قیدیوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک ایک کر کے تمام قیدیوں کے ہاتھوں کو دیکھنے لگے، لیکن کسی قیدی کے ہاتھ پر آپ رحمتہ اللہ علیہ کو ایسا نشان نظر نہ آیا۔ سلطان صلاح ایوبی رحمتہ اللہ علیہ نے اس جیلر سے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور قیدی ہے جو قتل کے جرم میں سزا بھگت رہا ہو؟ تو اس نے کہا، حضور، ایک ایسا قیدی ہے جس کو چند دن بعد پھانسی ہونے والی ہے، اور وہ بھی قتل کے جرم میں اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ خود چل کر اس نوجوان کے پاس گئے تو وہ نوجوان زندان میں ایک دیوار کے ساتھ اس اطمینان سے بیٹھا تھا جیسے اس کو سزائے موت نہیں بلکہ رہائی ہونے والی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ نے اس نوجوان کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے میں اتنا نور تھا کہ سلطان حیران ہو گیا کہ آخر ایک قاتل کے چہرے پر اتنا نور کیسے آ سکتا ہے۔ پھر سلطان نے اس کے ہاتھ کی پچھلی طرف دیکھا تو ستارہ چمک رہا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھا، اور جب اس کے ہاتھ پر دیکھا تو سلطان کو چمکتا ہوا ستارہ دکھائی دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان مسکرانے لگے اور کہا، جیلر صاحب، کل اس نوجوان کو میری عدالت میں حاضر کرنا۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کو بھی اپنی عدالت میں بلا لیا۔ جس قاضی نے اس نوجوان کو سزائے موت کی سزا سنائی تھی، اور اس نوجوان کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا، اے نوجوان، بے شک تمہیں ایک قتل کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی ہے، لیکن ایک حیران کن بات یہ ہے کہ گزشتہ رات میں نے ایک خواب دیکھا جس میں ایک بزرگ جس کا چہرہ نور سے بھرا ہوا تھا، اس نے آپ کی رہائی کا حکم دیا۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر تمہاری ایسی کون سی نیکی اللہ کو پسند آ گئی ہے، یا تم نے ایسا کون سا نیک کام کیا جس سے تمہیں قتل کرنے کے بعد بھی رہا کرنے کا حکم دیا گیا؟ تو وہ نوجوان مسکرانے لگا اور کہا، سلطان معظم، اس راز سے پردہ میں نے اس وقت بھی نہیں اٹھایا کہ جب مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے پھانسی ہونے والی ہے، لہٰذا میں اس راز سے کیسے پردہ اٹھا سکتا ہوں؟ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اس نوجوان نے اپنی جان بچانے کی خاطر راز سے پردہ اٹھا دیا۔ تو سلطان نے اس سے کہا کہ رازوں پر پردہ اس وقت تک رہنا چاہیے جب تک ان کا مناسب وقت نہ آ جائے، مناسب وقت پر ان راز سے پردہ اٹھ جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ کی بات اس نوجوان کی سمجھ میں آ گئی تو اس نوجوان نے کہا، حضور، میں ایک شرط پر اس راز کے بارے میں بتاؤں گا۔ سلطان نے کہا، وہ کون سی شرط ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس نوجوان نے بتایا، حضور، قاضی صاحب میرے ایک سوال کا جواب دے دیں تو میں اس راز سے پردہ اٹھا دوں گا۔ تو سلطان نے کہا،
آخر ایسا کون سا سوال ہے جو تمہیں قاضی صاحب سے پوچھنا چاہیے؟ تو اس نوجوان نے کہا، حضور بے شک قاضی صاحب کو یہ یاد نہ ہوگا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں قاضی صاحب کے پاس تقریباً 15 سال پہلے قاضی صاحب کے اپنے بنائے گئے مدرسے میں پڑھتا تھا، اور اس مدرسے میں سینکڑوں کی تعداد میں طالب دین کی روشنی سے منور ہوتے تھے۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ قاضی صاحب کی تنخواہ اتنی تھی کہ اس سے قاضی صاحب کے گھر کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا تھا، لیکن ان مدرسے میں پڑھنے والے سینکڑوں طلباء کے کھانے پینے، رہائش اور لباس کا خرچہ قاضی صاحب خود اٹھاتے تھے۔ ہٹی کہ اگر مدرسے میں کسی بچے کو بیماری لاحق ہو جاتی تو اس کا علاج بھی قاضی صاحب اپنی جیب سے کرواتے تھے۔ میں نے قاضی صاحب سے کئی مرتبہ اس سوال کے بارے میں پوچھا، لیکن قاضی صاحب نے مجھے بتانے سے انکار کر دیا۔ میں نے قاضی صاحب کو کہا، شاید آپ کو سردار کی طرف سے مدد ملتی ہے یا پھر کوئی اور راز ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہا، بے شک مجھے سردار کی طرف سے رقم دینے کی پیشکش کی گئی، لیکن میں نے اس کو ٹھکرا دیا تھا، لہٰذا یہ ایک راز ہے اور اس راز کو راز ہی رہنا چاہیے۔ میرے کئی بار پوچھنے کے باوجود قاضی صاحب کا چہیتا طالب علم ہونے کے ناطے قاضی صاحب نے پھر بھی اس راز سے پردہ نہیں اٹھایا۔ تمام مدرسے کے طالب علم حیران ہوتے تھے کہ آخر قاضی صاحب اتنے اخراجات کیسے ادا کرتے ہیں، اور چند ایک طالب علموں میں قاضی صاحب کے خلاف غلط خیالات بھی تھے۔ ان بچوں کا ایک دن کا خرچہ اور قاضی صاحب کے 2 ماہ کی تنخواہ سے بھی زیادہ تھا، اور یہی راز آج تک راز رہا۔ ابھی تک قاضی صاحب نے اس بات کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ اگر قاضی صاحب آج یہ بتا دیں کہ قاضی صاحب ان بچوں کے اخراجات کی رقم کہاں سے لیتے تھے، تو میں بھی اس راز سے پردہ اٹھا دوں گا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کی طرف دیکھا تو قاضی صاحب سر جھکائے کہنے لگے، بے شک میں اپنے زندہ رہتے ہوئے اس راز سے پردہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ اب اس بات کو تمام لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ میں بغداد کے شہر میں ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا تھا۔ میرے ماں باپ بچپن ہی میں اس دنیا سے جا چکے تھے، لہٰذا میں اکیلا تھا۔ میں اس مدرسے میں 6 دن پڑھتا اور ایک دن چھٹی والے دن مزدوری کر کے اپنے ایک ہفتے کا خرچ کا بندوبست کرتا وقت گزرتا رہا، اور اسی طرح نظام چلتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ 6 دن مدرسے میں پڑھنے کے بعد جب میں 7ویں دن مزدوری کرنے کے لیے باہر گیا تو اچانک بارش شروع ہو گئی، اور بارش اتنی زیادہ ہوئی کہ میں اس دن مزدوری نہیں کر سکا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ اگلے 6 دن میں کیسے گزاروں گا، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا بھوک سے نڈھال ہو کر پانی پی کر میں نے وہ 6 دن گزار دیے۔ اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا۔ اگلے دن میں بہت خوش تھا کہ آج مزدوری کا دن ہے، مزدوری ہو جائے گی تو پھر اگلا میرا ہفتہ اچھے سے گزر جائے گا۔ لہٰذا جب میں مزدوری کرنے کے لیے مزدوروں کے چوک پر گیا تو دیکھا کہ وہاں کوئی بھی وزیر، کوئی بھی تاجر مزدور لینے کے لیے نہیں موجود تھا۔ میں ہر طرف دوڑا، بازار کے تمام تاجروں کے پاس گیا، لیکن کسی نے مجھے مزدوری پر نہیں لگایا، اور اب میں مایوس ہو کر واپس لوٹ آیا۔ میں ایک ہفتہ بھوک میں گزار چکا تھا، اب دوسرا ہفتہ بھی بھوک میں گزرنے والا تھا۔ 2-3 دن تو میں نے بڑی مشکل سے گزارے، لیکن اب بھوک سے گزارا نہیں ہو رہا تھا۔ مایوس ہو کر میں گھر سے باہر نکلا اور سوچا کہ باہر نکل کر گلی محلے میں جاتا ہوں، شاید کہیں سے کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے۔ میں باہر نکلا تو ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس گلی میں مجھے ایک تھیلی پڑی ہوئی نظر آئی۔ دوپہر کا وقت تھا، سنسان گلی، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے وہ تھیلی اٹھائی اور سیدھا گھر آ گیا۔ جب میں نے وہ تھیلی کو اٹھا کر دیکھا تو اس میں ہیرے جواہرات سے بنا ہوا ایک ہار موجود تھا۔ اس ہار کی چمک دمک کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ ہار بہت قیمتی ہے، لہٰذا میں سوچنے لگا کہ آخر اس کے حقیقی مالک تک یہ ہار کیسے پہنچائی جائے۔ اسی سوچ کے عالم میں باہر نکلا تو گلی میں ایک بزرگ آدمی اونٹ پر سوار ہوا۔ اس کے آگے اس کا ایک ملازم رسی کو پکڑے ہوئے یہ آواز لگا رہا تھا کہ میرے مالک کی ایک تھیلی گم ہو گئی ہے، اس میں ایک قیمتی ہار تھا، اگر کسی کے ہاتھ لگا ہو تو وہ واپس کر دے، اس کو انعام میں 1000 دینار دیے جائیں گے۔ جب یہ خبر میں نے سنی تو سیدھا دوڑ کر باہر نکلا اور جا کر اس اونٹ کی رسی میں لگ گیا اور اس بزرگ کو کہا، حضور آپ اندر آ جائیں، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں اس بزرگ کو اندر لے گیا اور جا کر میں نے وہ تھیلی اس کے حوالے کر دی اور اس کے اندر سے ہار نکال کر دیکھا جو کہ ویسے کا ویسا موجود تھا۔ وہ بڑا خوش ہوا اور کہا، یہ ہار ہمارے لیے
بہت قیمتی تھا، یہ میرے خاندان کی سب سے بڑی نشانی تھی، لہٰذا اس کے بدلے میں تم اپنا 1000 دینار کا انعام حاصل کرو۔ میں نے بہت منع کیا کہ یہ مجھ پر فرض تھا اور میں نے ایک فرض پورا کیا، لہٰذا میں اس کے بدلے میں انعام نہیں لے سکتا، لیکن اس بزرگ نے مجھے زبردستی 1000 دینار دیتے ہوئے چلا گیا۔ میرے پاس بہت بڑی رقم آ گئی تھی، میں نے اپنے کھانے پینے کا بندوبست کیا، اپنے مالک مکان کو کرایہ دیا اور مدرسے میں موجود باقی غریب طلباء کو بھی ان میں سے رقم تقسیم کر دی تاکہ میری طرح اور بچوں کا مشکل وقت نہ ہو۔ وقت گزرتا رہا، جب میری تعلیم مکمل ہو گئی تو میں سمندر کے کنارے پہنچا تاکہ کشتی پر سوار ہو کر اپنے شہر واپس چلا جاؤں۔ شام کا وقت ہو چکا تھا، ایک اناڑی ملاح کشتی پر موجود تھا۔ جب لوگ اس کے ساتھ سوار ہوئے، کشتی بھاری ہونے کی وجہ سے کشتی اس کے قابو میں نہ آئی اور کشتی کا پھٹا ٹوٹ گیا۔ کشتی ڈوبنے لگی تو میں نے بھی خوف سے آنکھیں بند کر لی اور کشتی کے پھٹے کو زور سے پکڑ لیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ باقی مسافر کہاں گئے، میں اس پھٹے کو پکڑے رکھا۔ اندھیرے میں نہیں پتا چلا کہ یہ پھٹا کہاں جا رہا ہے۔ وہ پھٹا ہچکولے کھاتا کھاتا ایک جزیرے پر جالگا میں اس سے اترا اور ریت پر جا گرا۔ تھوڑی دیر سانس بحال ہونے کے بعد میں ایک ڈھلوان جگہ پر چڑھا تو دیکھا کہ سامنے ایک بستی موجود تھی اور اس کے ساتھ ایک مسجد بھی موجود تھی۔ میں نے وضو کیا اور اس مسجد میں پہنچ گیا۔ میں نے نماز ادا کی تو اس جگہ پر قرآن مجید موجود تھا۔ میں قرآن پاک پڑھنے لگ گیا۔ جب گاؤں کے ایک بزرگ آدمی نے مجھے قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا، حضور، ہماری ساری بستی میں کوئی بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا، لہٰذا اگر آپ ہمیں قرآن پاک پڑھنا سکھا دیں، کچھ دین کی باتیں بتا دیں تو آپ کا بہت احسان ہوگا۔ مجھے 2 وقت کی روٹی ملتی رہی اور میں نے گاؤں والوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا۔ گاؤں والوں کی نظر میں میری بہت عزت تھی اور وہ میرا بہت احترام کرتے تھے۔ میری جوانی بھرپور کا دور تھا۔ ایک دن ایک گاؤں کا چوہدری میرے پاس آیا اور کہا، ہمارے گاؤں میں ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا بزرگ رہتا تھا، لیکن اب وہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اس کی ایک اکلوتی بیٹی ہے، اس کے پاس بہت مال دولت ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لو تو تمہاری بھی زندگی بہتر ہو جائے گی اور اس کو سہارا مل جائے گا۔ میرے منع کرنے کے باوجود میری شادی اس نوجوان لڑکی سے کروا دی گئی۔ وقت گزرتا رہا اور اس بستی میں بچوں کو پڑھاتا رہا، حتیٰ کہ اس بستی کے اکثر لوگ قرآن پاک پڑھنا جان چکے تھے۔ ایک دن حادثے میں میری بیوی کی وفات ہو گئی تو اس بستی میں رہنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ میں نے ساری دولت تمام گاؤں کے غریبوں میں بانٹ دی۔ اپنی بیوی کی آخری نشانی کے طور پر میں نے گاؤں والوں سے اس ہار کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت چاہی۔ گاؤں والوں نے مجھے خوشی خوشی وہ ہار ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ یہ وہ ہار تھا جو میں نے بغداد کی گلی میں اٹھایا تھا اور اس کے بدلے میں انعام کے طور پر اس بزرگ نے مجھے 1000 دینار انعام میں دیے تھے اور یہ بیٹی اسی بزرگ کی تھی۔ جب میں مصر میں پہنچا اور میں نے سنار کو ہار دکھایا تو اس ہار کی قیمت 5 لاکھ دینار لگی۔ اتنی بڑی رقم آنے کے بعد میں نے ایک مدرسہ بنایا اور اس مدرسے میں غریبوں کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا اور اس ہار کی رقم سے ہی میں نے مدرسہ بھی تعمیر کرایا اور اس ہار کی رقم سے ہی میں بچوں کے تمام اخراجات خرچوں کو اٹھاتا رہا اور میں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں کی تعداد میں بچوں کو عالم بنا دیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہوا اور کہا کہ اس دنیا میں جہاں اتنے بڑے لوگ ہیں وہیں قاضی صاحب جیسے کتنے معزز لوگ بھی رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت حکم دیا کہ قاضی صاحب کو شاہی قاضی کے طور پر تعینات کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو کہا، آپ بتاؤ کہ تم نے ایک قتل کیا، لیکن ایک قاتل کی سفارش ایک ولی اللہ بزرگ نے کیوں کی؟ آخر تمہارے پیچھے کون سا راز ہے؟ تو اس نے کہا، حضور، قاضی صاحب کے مدرسے میں پڑھنے کے بعد میری دوستی گاؤں کے 3-4 آوارہ لوگوں سے ہو گئی تو میں نے قاضی صاحب کی ساری دی گئی تربیت کو بھلا دیا اور میں بھی ان کی طرح گلی محلوں میں شراب پیتا، سارا دن آوارہ گردی کرتے اور رات کو چوری کر کے ایک
बूढ़ी औरत को पैसे देते और वो गांव की किसी न किसी लड़की को बहला फैसला कर मकान में ले आती और हम वहां उसके साथ सारी रात दोस्त मिलकर फहाशी का काम करते। और इस काम को करते 2 साल गुजर चुके थे। एक दिन हम लोग शराब में धत अपने कमरे में मौजूद थे कि बूढ़ी औरत एक नौजवान हुसैन और जमेला लड़की को लेकर आई। वो लड़की जैसे ही हमारे मकान में दाखिल हुई तो हमको शराब में धत देखकर उसकी चीख निकली और वो बेहोश हो गई। मुझे इस लड़की में एक अजीब सी कशिश नजर आई। मैंने इसी वक्त अपने दोस्तों को इस लड़की से दूर किया और इस बूढ़ी को कहा कि इस लड़की को अंदर ले जाओ। बूढ़ी औरत ने इसको कमरे में लटा दिया। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि मैं इस लड़की को छूने से ग्रेज कर रहा था। मैंने इस लड़की को होश में लाने की पूरी कोशिश की और जैसे ही वो होश में आई तो उसने मुझे अपनी माँ की किस्म देते हुए कहा कि मैं गरीब मजदूर की बेटी हूँ। ये बूढ़ी औरत मुझे इस बहाने से लाई है कि उसके इस घर में खाना पड़ा हुआ है और वो खाना मैं तुम्हें दे दूंगी और तुम जाकर अपने इस बीमार बाप को खिलाना। और मैं अपने बीमार बाप का पेट भरने इस लालच में अंदर आ गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर तुम शराब की धूप में बैठे हो। और जैसे मैंने तुम्हें देखा तो मुझे तुम्हारी नीयत के बारे में पता चल गया और इस खौफ की वजह से मैं बेहोश हो गई। और उसने मुझे कहा कि अगर आज इन लड़कों ने मुझे छो लिया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी और उसके बाद भी मेरी रूह को सुकून भी नहीं मिलेगा। सारी जिंदगी मुझे किसी नामहरम ने नहीं छुआ, लेकिन अगर आज मेरे साथ कुछ भी बरा हुआ तो मैं क़यामत तक तुम सबको माफ नहीं करूंगी। इस लड़की की बात सुनकर मुझे बहुत खौफ आया और मैं बाहर निकला। अपने दोस्तों को कहा इस लड़की को हम हाथ तक नहीं लगाएंगे। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। मेरे दोस्तों ने समझा कि शायद ये खुद उसके साथ गुनाह का इर्तकाब करना चाहता है और हमें उससे दूर रखना चाहता है। लिहाजा उन्होंने मुझे कहा कि या तो हमें इस लड़की से जुना गिरने दो या फिर कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे लाख मना करने के बावजूद इस कमरे की तरफ मेरे दोस्त जाने लगे तो उसी वक्त मैंने खंजर निकाला और उनमें से एक दोस्त को मैंने कत्ल कर दिया। जब मैंने एक को कत्ल किया तो बाकी इस डर से भाग गए और मैंने इस लड़की को अपने साथ लिया और इसको बाहिफाजत इसको अपने घर पहुंचाया। जब इस बात की खबर काजी साहब को लगी तो मुझे काजी साहब के सामने पेश किया गया और कत्ल के जुर्म में मुझे सजाए मौत सुनाई गई। जब ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनी तो सुल्तान बड़ा हैरान हुआ और कहा कि बेशक जब अल्लाह ताला इंसान को सीधा रास्ता दिखाना चाहता हो तो फिर चाहे इंसान कितना ही गुनहगार क्यों न हो वो सीधे रास्ते पर आ जाता है। और इसके बाद तमाम लोगों को इस राज का पता चल गया कि कातल की रिहाई का हुक्म एक बुजुर्ग ने सुल्तान को ख्वाब में क्यों दिया। और उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बाइज्जत रहा कर दिया। और फिर तारीख ने लिखा है कि काजी साहब ने इस मजदूर की बेटी के साथ इस नौजवान का निकाह करवा दिया और इसके बाद वो शाही काजी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत करने लगा।